बच के ना निकले, जाने ना देना। मार दिया मैंने, खारिजी था। یہ تم نے کیا کیا؟ یہ معاویہ کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے. یہ دوسری دفعہ تھی جو اس نے ابا محمد کی جان لینی چاہی. صبر سے کام لو. ہمارے مولا کو ہماری آنکھوں کے سامنے ضرب لگائی اور ہم کچھ نہ کر سکے. حسن ابن علی کو چند خائن اور منافق لوگوں نے گھیر لیا ہے. پتہ نہیں چلتا کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. اب مولا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے. یہ گھر محفوظ ہے. خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ابا محمد کو کچھ ہوا تو میں محمد، اب مجھے کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے. جوان، میں تمہارا حال سمجھتا ہوں. میں بھی علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا اور خاندان رسالت کا شیدائی ہوں. اطمینان رکھو. صبر سے کام لو. یہ سعید ثقفی ہے جو مدائن کا حاکم تھا. میرے لیے فرق نہیں کرتا کہ کون ہے، مجھے کسی پہ بھی اعتماد نہیں. علی مرتضیٰ نے اسے مدائن کا حاکم بنایا تھا. یہ حسن ابن علی کے باوفا ساتھیوں میں سے ہے. یہ اس کا ظاہر ہے، دیکھنا چاہیے اس کا باطن کیا ہے. امان ہو انسانوں کے باطن سے. صرف خدا لوگوں کے باطن کو جانتا ہے، بس. غور سے سن لو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی کو حق نہیں بغیر اجازت اس گھر میں داخل ہو. اب جاؤ. مت کھولیے، دروازے بند کر دو. ممنونم، گرسنه نیستم. کھائیں. آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ حرام غذا نہیں ہے، یہ حسن ابن علی کی طرف سے ہے. اطمینان رکھیں. اس مکان کو حسن ابن علی کا مکان سمجھیں، میرا مکان نہیں ہے. میرا جان و مال سب کچھ علی کا ہے اور اولاد زہرا کا ہے. میرے مولا کی طبیعت کیسی ہے؟ خنجر ہڈی تک سرایت کر گیا ہے، لیکن امام وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے ہیں. حاتم، امام سے کہو آرام کریں، ورنہ خون کا بہنا بند نہیں ہوگا. میں حسن ابن علی سے سب کچھ مانگ سکتا ہوں سوائے اس کے جو تم چاہتے ہو. بس اب جاؤ. سعید، ابا محمد نے کہا ہے نگہبان کی ضرورت نہیں. نگہبان کے بغیر اطاعت کرو سعید. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو جوانوں، اگر نگہبانوں کو ہٹا دیا جائے تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر ان کی حفاظت کے لیے میں خود تلوار لے کر ان کے گھر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا. محمد، حسن ابن علی نے کہا ہے کہ سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اب کوئی جنگ نہیں ہے، سب اپنے گھر لوٹ جائیں. احمد، جیسے ہی مطلع صاف ہو جائے تم مسکن کی جانب نکلو اور قیس ابن سعد سے کہہ دو کہ حسن ابن علی نے کہا ہے کہ فوج کو چھٹی دے دیں اور معاویہ کی فوج سے ٹکراؤ نہ ہونے دیں، اور کہو کہ حسن ابن علی معاویہ سے صلح کی بات کر رہے ہیں. لیکن اسی رات کو امام کے قریب ترین دوستوں نے امام کی مناجات سنی. خداوندا، میں کیسے کسی سے ڈروں جبکہ میری امید صرف تو ہے.
اور کیسے کسی چیز کی پرواہ کروں جبکہ تجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ بار الہ مجھے بردباری عطا کر اور اپنے دین و قرآن کو دشمنوں پر کامیابی عطا کر۔ اگرچہ یہ تنگ نظر لوگ تیری نصرت اور کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں تو اپنی نگاہوں سے تیری مدد دیکھ رہا ہوں، اور مستقبل میں تیرے دین و قرآن اور تیرے پیغمبر کی سنت کی کامیابی پر پورا یقین رکھتا ہوں، اور ایک لمحہ بھی تیری نصرت کے وعدے پر شک نہیں کرتا۔ تم نے خود حسن ابن علی کو کہتے ہوئے سنا؟ نہیں، علی ابن حاتم نے بتایا۔ میں یقین نہیں کروں گا، انہوں نے مغیرہ کو پیغام بھی بھیجا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ابا محمد معاویہ سے صلح نہیں کریں گے۔ آپ رو رہے ہیں؟ حسن ابن علی کی معصومیت پہ رو رہا ہوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ عمر، مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ صلح نہیں کرے گا؟ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے ہر رخ سے دقت کے ساتھ جانچ لیا تھا، امکان نہیں تھا کہ صلح کرے۔ پھر کیسے اس صلح نامے پر دستخط کر دیا؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اب تم کیا سمجھتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ باہر، باہر۔ عمر، کیا مجھ پہ کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں معلوم، اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی۔ مجھ پہ اچانک حملے کا ارادہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ پھر تو کیا سوچ کے اس نے یہ دستخط کر دیا؟ کیا بتاؤں جب خود نہیں جانتا؟ جھوٹ بولتا ہے تو، شیطان سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سارے نقشے تو نے بنائے ہیں، تو مجھے یہاں تک لایا۔ اب بھی تو ہی مجھے اس کا جواب بتائے گا، ورنہ اپنے اجداد کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے تیری جان لوں گا۔ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ دوست، جانے نہ دے اسے۔ ابن عاص، کچھ آرام کر لو، اچھی طرح سوچو۔ ایسی کوئی مشکل نہیں جو تم حل نہ کر سکو۔ میں مطمئن ہوں تم اس کا مناسب جواب دے سکتے ہو۔ صلح نامے کا جواب اپنی کھوپڑی کو استعمال میں لو۔ کیوں حسن ابن علی نے جلدی سے مان لیا؟ دوبارہ غور کرو، شاید تمہارا جواب اسی کھال کے ٹکڑے میں مل جائے۔ شاید انہی جملوں میں پوشیدہ ہو، غور سے دیکھو۔ الفاظ کے پیچھے کچھ موجود ہو جو ہماری نگاہیں نہ دیکھ پا رہی ہوں۔
جو کچھ اس کھال پہ لکھا ہے وہ چند شرائط ہیں جس کی کوئی ارزش نہیں، اور حسن ابن علی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ حکم جاری کرنے میں تم کیا ضمانت دو گے جو اس نے لکھا ہے؟ لکھا ہے تمہیں مسلمانوں کے خون کی حفاظت میں پیغمبر اسلام کی سنت اور کتاب خدا پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا تم عمل کرو گے؟ کیا حسن کو نہیں معلوم کہ تم عمل نہیں کرو گے؟ اگر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ لکھا ہے کہ علی کو گالیاں نہ دو، اگر دیا تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ اپنے بعد خلافت کے واسطے کسی کو معین نہیں کرو گے۔ کیا حسن کو نہیں معلوم کہ تم خلافت نہیں چھوڑو گے اور خلافت کو بنو امیہ کی میراث بنا لو گے؟ معلوم ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ یعنی کیا؟ آخر اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب مجھے جانے دو۔ نہیں، ہاں عمر، جواب مل گیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ شاید جواب اس سے بھی زیادہ آسان ہو جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں۔ شاید یہ خود عہد نامہ ہی ہمارا جواب ہو۔ دیکھو، کیا تم واقعی اس عہد نامے پر عمل کرو گے؟ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ معلوم ہے کہ عمل نہیں کروں گا۔ حسن ابن علی کو بھی معلوم ہے۔ تو کیا ہے؟ یہی تو ہے، انہیں پتا ہے کہ تم کبھی بھی عمل نہیں کرو گے۔ اب وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے تمہارا چہرہ بے نقاب ہو۔ میرا چہرہ؟ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو امیر المومنین کا خطاب نہ دو۔ چونکہ تم نے یہ خطاب دیا ہے اس لیے اب تم رسوا ہو گئے۔ رسوا؟ وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت کرو گے اور ان کا احترام کرو گے، مگر انہیں معلوم ہے کہ تم مسلمانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح سبھی لوگ تمہیں اچھی طرح جان لیں گے۔ جان لیں تو پھر تم جیسا عہد شکن مسلمانوں پر کس طرح خلافت کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں عہد کو توڑ کے حکمرانی کروں گا، کیا ہو جائے گا؟ اب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک مدت کے بعد تمہارے چہرے کو لوگوں کے سامنے اس طرح بے نقاب کریں گے کہ دوبارہ ان کے قیام کرنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ میرے خلاف دوبارہ مہم چلائے گا؟ شاید نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ تم بے فکر رہو، اس وقت تک ابھی بہت وقت ہے، ہم بیٹھ کر یہ خطرہ بھی سر سے ٹال دیں گے۔ اب تو اس سے کہو کہ میرے راستے سے ہٹ جائے۔ میرا حال اچھا نہیں ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ عمر، تم مطمئن ہو کہ اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے جو مجھے للکار رہی ہو؟ ہاں امیر، اب تو مطمئن رہو، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عمرو عاص اپنی شیطانی ذہانت سے سمجھ چکا تھا کہ خطرہ اس سے بھی زیادہ ہے جو اس نے رچایا ہے۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ حسن ابن علی نے اسے اور ابو سفیان کے بیٹے کو ذلت کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ دیا ہے کہ یہ شکست عنقریب خاندان بنی امیہ کی چولیں ہلا کے رکھ دے گی۔ یہی درد و علم اور غصہ لیے ہوئے مصر چلا گیا اور
اس مشکل معمے کے حل سے عاجز وہیں ہلاک ہو گیا۔ نہیں قیس، ابا محمد کے حکم کی سر پیچی نہ کرو۔ ابا محمد نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، مجھے پیغام بھیجا ہے۔ پیغام انہوں نے خود نہیں بھیجا ہے۔ سعید، ابا محمد کے حکم کے مطابق میرے مرنے کے بعد لشکر کے سالار تم ہوگے۔ امیر، قیس ابن سعد نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے، چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے مارنا نہیں، حکم دو کہ اس پہ کوئی تلوار نہ چلائے۔ لو، اسے بتانا وہ حسن ابن علی کی دستخط پہچانتا ہے۔ میں ہوں قیس، آؤ میرے مقابلے کے لیے، چلو آ جاؤ۔ آ جاؤ، نکال لو اپنی تلواریں۔ قیس، 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 ٹھہرو۔ حسن ابن علی معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم حسن ابن علی کے دستخط پہچانتے ہو؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو لو اسے دیکھو۔ صلح کے بعد امام علیہ السلام کوفے سے مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے جوار میں دین حنیف کی ترویج و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آن حضرت کے وجود ذیجود سے فیضیاب ہونے کے لیے اسلامی ممالک سے آپ کے مشتاق اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانے مدینہ میں آپ کے درس میں شرکت کرنے کے لیے جوق در جوق آنے لگے، اور ایام حج میں تو ان لوگوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ جس میں وہ کلام الہی
حکمت محمدی اور عدالت علوی کو بیان کریں۔ اس طرح دین خدا کے استحکام کی راہ ہموار کریں اور دشمنان دین اور عہد شکنوں کے مکر و ہیلوں اور سازشوں کو بے نقاب کریں۔ دوسری طرف پسر ابو سفیان نے طے شدہ معاہدے کے تحت مروان ابن حکم کو مدینے کا حاکم بنا دیا، کوفہ کو مغیرہ کے حوالے کیا اور حکومت شام کے امور ضحاک ابن قیس کو سونپ کر خود تمام سیاسی امور سے آسودہ خاطر ہو کر حج کے بہانے عرب کے مشائخ اور بزرگوں سے گفتگو کرنے مکے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر سکے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باپ کی عدم موجودگی میں معاویہ کی ظاہری دینداری کے برخلاف یزید نے فسق و فجور کی محفلیں جمانا شروع کر دیں اور بنی امیہ کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ تم لوگ یہی انتظار کرو، دیکھوں تو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ خانہ خدا کی زیارت امیر المومنین کو مبارک ہو۔ تم نے جو خط لکھا تھا اس کے کیا معنی ہے؟ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین ہزاروں دفعہ سفر حج کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ بکواس بن کر اس خط کا بتا۔ وہ خط تو میں نے زندان سے امیر المومنین کے لیے بھیجا تھا۔ کیا؟ زندان سے؟ زندان سے؟ ہاں امیر، جس دن آپ شہر سے نکلے اسی دن امیر زادے نے حکم دے دیا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ امیر المومنین کے خلاف ہو جائیں، لیکن انہوں نے مجھے زندان میں ڈال دیا اور میرے منہ پہ کوڑے مارے۔ کیوں؟ کیا کر رہا تھا؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ خود ان سے پوچھ لیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھ پہ رحم کیجیے امیر۔ امیر زادہ بڑا سنگ دل ہے، اس نے کہا ہے اگر میں نے زبان کھولی تو میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ لگاتار 10 دن زندان میں نے کوڑے کھائے ہیں۔ اور اگر یزید نہ ہوتی تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ صاف صاف بتا دیوانے، ورنہ میں خود ہی تجھے ہلاک کر دوں گا۔ امیر زادے نے اس نصرانی لڑکی کو بادشاہی خاندان کا لباس پہنایا اور پھر خدم و حشم کے ہمراہ محل سے باہر نکلے اور عوام کے درمیان آ گئے۔ کون سی نصرانی لڑکی؟ وہی نصرانی لڑکی جس کو امیر نے محل سے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، پھر؟ شہر کے چند لوگوں نے اعتراض کیا
अमीर ज़ादे ने उन सबको बांधने का हुक्म दिया, गालियां दी और खुद से उनको कोड़े लगाए, उस हालत में कि नशे से लड़खड़ा रहे थे और इनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। क्या हो रहा है? बाहर लोग जमा हो गए हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि अमीर लौट आए हैं। तीन दिन बाद सिपाहियों को भेजा कि एक बड़े आदमी की बेटी को उसके घर से उठा के महल में ले आए। उसके भाइयों ने मुखालिफत की, आपस में झगड़ा हो गया और फिर 2 आदमी मारे गए। तू कहाँ मर रहा था? मैं जिंदान में था अमीर। ऐ दमिश्क वालों, मैं मुआवियत इब्न अबी सुफियान हूं। ये कैसी नई रस्म तुम लोगों ने सीखी है? दमिश्क वाले इस तरह मेरा इस्तकबाल करेंगे, वो भी उसका जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे फलाह व बहबूदी में गंवाई है और दिन रात तुम्हारी आखिरत संवारने में लगा है। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो इस कदर तुम लोगों की बेरुखी का शिकार बना हुआ हूं? इस तरह मेरे खिलाफ चीख रहे हो? मेरे अलावा कोई था जो अली इब्न अबी तालिब का मुकाबिला करके तुम पर काबिज होने से बचा था? अगर वो तारिक सलात तुम पर कुदरत पा जाता तो तुम्हारा दिमाग ऐसा ठीक कर देता कि तुम्हारी नस्लें उसे जमाने तक याद करती रह जाती। क्या वो मैं नहीं था जिसने हसन इब्न अली को भी मगलूब कर दिया कि तुम्हारी सरजमीन पर तसर्रुफ के ख्याल को भूल कर उसे गोशा नशीन होना पड़ा? क्या यही मेरी जहमतों का सिला है? ऐ नाशुक्रे लोगों, ऐ हक न पहचानने वालों, मैं क्या कहूं, तुमने बनी इसराइल को सुरखरू कर दिया है। खुदाया मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे कि इन लोगों से मैं बेजार हूं। मुझे इन लोगों से नजात दे कि अब मुझ में सहने की ताकत नहीं रही। ऐ आसमान और जमीन के मालिक, आसमान से अजाब नाजिल फरमा, तूफान, ताऊन, मलकुल मौत को भेज दे कि हम सबको एक साथ वासिले जहन्नम कर दे, इसलिए कि हम लोग इसी के लायक हैं। अब जाओ, चले जाओ, मैं तुम लोगों से बेजार हूं। मेरी बद्दुआ का शिकार हो गए हो। अब मैं मस्जिद नहीं आऊंगा और न तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा। मसनदे खिलाफत भी छोड़ रहा हूं, जंगल और पहाड़ इख्तियार करूंगा, गोशा नशीन हो जाऊंगा, दिन रात नमाजें पढ़ूंगा और अपनी बद्दुआ की कबूलियत का मुंतजिर रहूंगा। अब जाओ, चले जाओ। अमीर अल-मोमिनीन, ये यजीद है जिसने सारा माहौल खराब कर दिया है। उसने उस नसरानी औरत को बीवी बना लिया है, हमें उसके हवाले न करना। ए अमीर अल-मोमिनीन, उसे हम पर मुसल्लत न करना, उसे हम पर मुसल्लत न करना। हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तुम्हें यकीन है कि सारी बदकारियां मेरे बेटे यजीद की है? सारी बदकारियां उसी की है। हाँ, उसी का काम है, उसी ने किया है। ऐसी हरकतें वही कर सकता है।
وہ اسی کا کام ہے امیر المومنین، یہ سارے کام اسی کے ہیں. ہاں خدا تم لوگوں پہ لعنت کرے، یا جھوٹے ہو یا دھوکے میں آ گئے ہو. کیا میرا بیمار اور ناتوان بیٹا ایسی حرکت کرے؟ وہ تو ایک چونٹی کو زخمی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. کسی کے گھر جا کر آگ لگائے گا. اسے نماز اور دعا سے فرصت نہیں ملتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کی بیوی اور بچوں پہ بری نظر ڈالے؟ جاؤ، چلے جاؤ. اب اس سے زیادہ دنیا اور آخرت کے عذاب کے خریدار نہ بنو. میرے بے گناہ بیٹے پر تہمت نہ لگاؤ. ڈرو میرے ٹوٹے ہوئے دل سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی آہ تم لوگوں کو لگ جائے. جاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار. میں کہتا ہوں رک جا. بوس، پکڑ اسے. کس کی اجازت سے نصرانی کو محل میں لایا؟ امیر مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. شہر میں آگ لگائے گا، میرے مشاور کو قید میں ڈالے گا. تیری یہ مجال. آج تجھے میں بتاتا ہوں. میری خلافت کو برباد کرے گا تو. میرے مشاور کو کوڑے لگاتا ہے. مجھے نہ مار. میں تجھے کوڑے لگاتا. لے کھا، پکڑو اسے. امیر نہ مارے. امیر، امیر مجھے معاف کر دیجیے. پھر سے نہیں ہوگا. مجھے معاف کر دیجیے. نہیں، جب تک تجھے شلاخ کا مزہ نہیں لگے گا تجھے جانے نہیں دوں گا. نہیں جانے دوں گا تجھے. پکڑ اسے. پکڑ اسے. میں کہتا ہوں پکڑ اسے. جا اسے پکڑ کے لیا. بے وقوف، میں تجھے حکم دے رہا ہوں. اب صرف ایک بار اور کہوں گا، اسے پکڑ. اگر تو نے اطاعت نہ کی تو تیرے سر کو جلاد کے حوالے کروں گا. اے امیر زادے، اگر دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی جان کی قسم خود امیر کے پاس چلے جاؤ اور اس حکم پر عمل کرنے سے میری جان چھڑا دو. اے احمق، دیکھ نہیں رہا ہے؟ وہ مجھے کوڑے لگا رہا ہے. امیر زادے، خبردار اگر تو نے مجھے چھوا. میں مجبور ہوں. اگر امیر نے مجھے کوڑا لگایا تو میں تجھے نابود کر دوں گا. جانتا ہوں، پر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں. کس نے تمہیں اجازت دی ہے یہاں آنے کی؟
معاف کرنا امیر، جب میں اپنے بیٹے یزید کی آہ و فغاں سنتی ہوں تو اتنا بدحواس ہو جاتی ہوں کہ اجازت کا انتظار بھی نہیں کرتی۔ یزید تمہارا بیٹا؟ دیکھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا پھر سے کہو کیا کہا ہے۔ کچھ نہیں، صرف اپنے بیٹے کو مار پیٹ گالی گلوچ سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اس عورت کو، کس مکر و حیلے سے عالم کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ معاذ اللہ کہ امیر کے سامنے مکر و حیلہ کروں۔ اپنا نام تو بتاؤ۔ امیر میرا نام جانتے ہیں؟ بھاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ام یزید۔ ام یزید؟ تجھے کس نے جنم دیا؟ مجھے بتا جلدی۔ میسون۔ تمہارا نام میسون ہے؟ نہیں امیر۔ تیری ماں کس قبیلے سے تھی؟ بنی کلب۔ تم بنی کلب سے ہو؟ نہیں امیر۔ بنی کلب مسلمان ہے؟ نہیں، نصرانی۔ تو تم نصرانی ہو؟ نہیں تو مسلمان ہوں۔ تو تم اس کی ماں نہیں ہو۔ اب ایسے دھوکے سے باز آ جاؤ اور اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ سچ کہہ رہے ہو، میرا نام میسون نہیں ہے اور میں بنی کلب سے بھی نہیں ہوں، اور یزید میرے بطن سے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے میرا دودھ پیا ہے اور میری آغوش میں سویا ہے اور میری آواز پر آنکھ کھولی ہے۔ یہ تو ہر کنیز کا کام ہے۔ اور میں وہی کنیز ہوں جو اپنے مالک کو پوچھتی ہوں۔ مجھے پوجا کرتی ہو؟ امیر کا اپنا مقام ایسا ہے کہ تمام مسلمان پوچھتے ہیں، لیکن میری اس بات کا مقصد حارث، مروان آ گیا ہے۔ خوش آمدید سردار، تشریف لائیے۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میں امیر سے پہلے کوفے پہنچ گیا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم یہ چند روز میرے لیے کتنے سخت تھے۔ بس قاصد کی طرح دن رات گھوڑے کی پشت پر رہتا، اور اب اتنا تھک چکا ہوں کہ ذرا بھی جان مجھ میں باقی نہیں۔ تو کیا تم امیر کے ہمراہ نہیں تھے؟ نہیں، ایک قاصد مدینے یہ پیغام لے کر آیا کہ امیر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور میں جلد سے جلد ان سے جا ملوں۔ یعنی تمہیں بھی کوفہ بلوایا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ نہیں معلوم۔ کہیں جنگ کا خطرہ تو لاحق نہیں ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ امیر شہر کے دروازوں سے زیادہ دور نہیں ہے، انہیں کیسے نہیں دیکھا؟ میں نے ان کے لشکر کو دیکھا کہ وہ دوسرے راستے سے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں تمہارے لشکر سے آ ملوں تاکہ امیر کے ساتھ خصوصی ملاقات سے بچ جاؤں، اس لیے کہ نہیں معلوم امیر کس خیال میں ہے۔ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو امیر اس تیزی سے کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میں بھی تمہاری طرح بالکل بے خبر ہوں۔ قسم خدا کی، جب سے امیر کے کوفہ آنے کی خبر سنی ہے میری تو آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ امیر المومنین شہر کے دروازے سے گزر چکے ہیں۔ ہاں، تو اب جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کیا خبر ہے۔ چلو۔
مسلمانوں کے حاکم اور امیر المؤمنین پر سلام۔ خوش آمدید امیر. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید یا امیر. خوش آمدید. خوش آمدید. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوفے والے تم جیسے بزرگوں کے ہم خیال ہوں گے۔ ان کے چہرے تو دیکھو، خوشی کے کوئی آثار نہیں، نہ تالیاں نہ کچھ۔ نہیں نہیں امیر، کوفہ والے اچانک امیر کی آمد سے حیرت زدہ ہو گئے۔ بجاؤ تالیاں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ مغیرہ، ان میں علی ابن ابی طالب کا مکان کون سا ہے؟ میں تو بھول گیا۔ وہاں ہے۔ اس نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن ابن علی کے مکان کی طرف اشارہ تھا۔ علی ابن ابی طالب اور حسن ابن علی اس گھر میں رہتے تھے۔ معاملات کو کس جگہ حل کرتے تھے؟ وہیں پر۔ اچھا، وہاں۔ تو یہ مکان حقیقت میں کوفے کا دارالخلافہ تھا، ہمارے محل سے کم نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو؟ نہیں امیر، عمرو ابن حریث کا گھر میرے دارالخلافہ کے عنوان سے منتخب کر لیا گیا۔ ہاں، وہ ایک مناسب جگہ ہے۔ اس شہر میں یہی ایک مناسب جگہ ہے۔ اجازت ہے؟ اجازت دی۔ ابو سفیان کا بیٹا کس طرح اپنے آپ کو روب و دبدبے میں رکھتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اس کی علی مرتضیٰ اور حسن ابن علی کے ساتھ عداوت اور دشمنی آخرت کی خاطر تھی؟ نہیں، وہ یہی چاہتا تھا۔ ایران و روم کے بادشاہوں کے جاہ و جلال نے اسے اندھا بنا دیا ہے۔ ہاں، کیا حال ہے؟ ہاں، عمرو ابن حریث اور حجاج ابن ابجر ہمارے قدیم دوست۔ بتاؤ کیا حال ہے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ دن رات امیر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو معاملہ قرار پایا ہے اس پہ تو خوش ہو نا؟ کیسا معاملہ؟ کیوں معاملہ؟ حسن ابن علی کے مقابلے میں جو تم نے مجھے منتخب کیا اور اس کے بدلے بہت سا مال و دولت پکڑ کے مالک ہو گئے، کیا یہ ہمارے معاہدے کے عوض میں اچھا معاملہ نہیں تھا؟ اب اپنی ہوش و حواس ٹھکانے رکھو، ایک اور معاملہ درپیش ہے۔ فراوان ملک و ثروت تمہارے انتظار میں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ہاں عمر، ہمارے کارندوں کو جو تم نے اپنا گھر دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امیر کا صدقہ ہے۔ گھر کی قیمت ادا کر دی ہے؟ جی ہاں امیر۔ بے شک تم نے کئی گنا زیادہ حساب کیا ہو۔ ہاں، آخر کار تم تینوں کو اپنی زندگی میں اپنے یاروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں ناز مدتوں سے امیر کی زندگی میں میں خوش ہوں کہ تم تینوں کے چہرے کوفے والوں کے چہروں سے نہیں ملتے۔ ہاں، تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ یہی مجمع میں موجود ہیں، جمال امیر سے محظوظ ہو رہے ہیں
اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں کہ میرا چہرہ دیکھ کے اداس ہو جاتے ہوں۔ میرے امیر، لوگ منتظر ہیں۔ اے اہل کوفہ، مدتوں سے کچھ عراقیوں کی نافرمانی، ان کی بغاوتوں اور ناشکری کی خبریں مجھے ملتی رہی ہیں۔ میں نے تحمل کیا اور امیدوار بھی تھا کہ شاید تم لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز آ جاؤ اور راہ ثواب اختیار کر لو۔ ابھی چند ماہ پہلے جب حسن ابن علی سے صلح کی بات ہو رہی تھی، اسی شہر کی مسجد سے میں نے تم لوگوں پہ اپنی حجت تمام کر دی اور ندا دے کر کہا تھا کہ تمہارا حاکم بس میں ہوں، اگرچہ تمہیں اچھا نہ لگے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر فتنہ کرو گے تو بہت زیادہ خون بہاؤں گا، اور تمہارے خون کا ہر خطرہ جو زمین پہ گرے گا نہ ثواب دنیا ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اجر ملے گا، اور بتا دیا تھا کہ تمہاری بہتری صرف 3 چیزوں میں ہوگی جو میں چاہوں گا: خراج وقت پہ ادا کر دو، جنگی جوان میں جب بھی حکم دوں فوجی چھاونیوں کو چلے جائیں، لیکن سب سے اہم میرے فرما بردار رہیں۔ لیکن اس مدت میں تم لوگوں سے ایسے اعمال سرزد ہوئے ہیں کہ میں کیا کہوں، مجھے تو اپنی بخشش و شفقت و مہربانی سے پشیمان کر دیا۔ آئے دن تمہارا ایک گروہ اس ملک کے گوشے و کنار میں میری نافرمانی کرتا ہے، اور ہر روز میرے سپاہی، میرے متعلقین اور میرے فرماندار تمہارے گروہ کے ذریعے حملہ و تجاوز کا شکار ہوتے۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ کوفے کے گوشے و کنار میں کوئی نیا حادثہ نہ ہو جائے۔ بصرے میں کبھی سکون نہیں رہا، اور مدینہ ہمیشہ نافرمانیوں کی سازش میں جل رہا ہے، اور میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے لوگوں کی جان و مال کا محافظ ہوں، اور ان کرتوت کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اب میرے برداشت کی حد ہو چکی ہے، مزید اب برداشت کی حد نہیں رہ گئی۔ اب اس کے بعد عراق کی سرزمین میں آشوب و بلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زحمت و سختی سے خود کو دمشق سے یہاں لایا تاکہ بلند آواز سے سب کو باخبر کر دوں۔ مجھے اس وقت کی یاد آ گئی جب علی مرتضیٰ اس شہر میں آئے تھے، پیدل، بغیر زرہ و شمشیر کے۔ ان کا گھوڑا بھی بغیر زین کے تھا اور ہاتھ میں رکاب تھامے ہوئے۔ شہر کے دروازے سے باہر گھوڑے سے اتر گئے اور سب کو اتار دیا کہ لوگ شہر میں سواروں کو دیکھ کر کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ تاکہ بلند آواز سے سب کو باخبر کر دوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب اب اس مکار کو دیکھو، چاہتا ہے ان کی جگہ پہنچ جائے اور خلافت کو غصب کر لے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب سب جان لیں کہ یہ صلح نامہ ایک حیوان کی کھال کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب جو بھی میں نے لکھا ہے اور عہد کیا ہے وہ سب میرے قدموں کے نیچے۔ میں اس صلح نامے کے تمام مفاد باطل اعلان کرتا ہوں، اور جان لو کہ اس صلح نامے کے کسی بھی مواد اور نقطے کا پابند نہیں رہوں گا۔ حسن ابن علی کے طرفدار اور خوارج کے سرکش لوگ سمجھ لیں کہ اب گردن اڑانے کا دور آ چکا ہے۔ وہ جان لیں کہ ان کا مال حلال اور ان کا خون مباح اعلان کرتا ہوں، اور ان کی ایسی پٹائی کروں گا کہ وہ کبھی بھول نہ پائیں گے۔ اب اس کے بعد سوائے اطاعت کے کوئی عذر اور بہانہ تحمل نہیں کروں گا کہ اب نافرمانی کا دور گزر چکا ہے۔ میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ کسی پر رحم نہیں کروں گا۔ والسلام۔
मैं मुतमईन था कि अहदनामे को पैरों से कुचल देगा, लेकिन नहीं समझा था कि खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने अपने अहद शिकनी का एतराफ करेगा। अब अबू सुफियान के बेटे से हमारे जंग का नया दौर शुरू होगा। हम में से कोई हसन इब्न अली के पास जाए और उन्हें मुआविया की बातों से आगाह करे। हर्ब, तुम चले जाओ। नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे बेटों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। बचकाना काम न करो, जाओ। बचकानी काम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब चारा नहीं है, तुम दोनों में से कोई चले जाओ। सईद, बेहतर है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रह के खबरें हासिल करूंगा। अब तुमसे मुलाकात मदीने में होगी। बेहतर है कि शहर के दरवाजे बंद होने से पहले निकल जाओ। हर रो रहे हो? अब मुझे मालूम हुआ है कि क्यों हसन इब्न अली ने ऐसे हालात में इस शख्स के साथ सुलह की। कूफा के लोगों को देखो, क्या पशेमानी के आसार उनके चेहरे पर नहीं देख रहे? क्या नहीं देख रहे किस तरह सोग में बैठे हैं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इस लम्हे वो लोग अली मुर्तज़ा और हसन इब्न अली को याद कर रहे हैं? हसन इब्न अली ने ऐसा काम कर दिया कि ये लोग अपनी आंखों से अपनी आफियत तलबी, बेवफाई और दुनिया तलबी का नतीजा देख रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि माविया ने अपना हकीकी चेहरा सबको बता दिया। शिम्र, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं सोच में पड़ गया हूं कि कैसे अपने साथियों के बेशुमार सवालों का जवाब दूं। हमने अमीर की रहमत का उनसे वादा किया है और अब ऐसी बातें। सरदार, मैं तुमसे पूछता हूं, इन चंद माह की मुद्दत में हमसे कुछ नाफरमानी हुई है या कभी भी अमीर की साजिशों की मुखालिफत में हमने अपनी जबान खोली है? मैं तो मदीने का हाकिम हूं और अल्लाह के फजल करम से अभी तक वहां पर कोई मुखालिफत नहीं है। रहा तुम्हारी वफादारी का सवाल, तो ये तो मुगैरा से पूछा जाना चाहिए। हमने मुगैरा से फिलहाल बहुत बेहतरीन ताल्लुकात बना लिए हैं। मालूम है कितने फितने हैं जो हमारी वजह से ख़त्म हो गए हैं, और बहुत से बल्बों का खात्मा हमारे यारों की वजह से हुआ है। सिर्फ मुगैरा को सबसे ज़्यादा बेहतर हमारी खिदमतों की इत्तला है। अब कैसे अमीरुल मोमिनीन हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है? मुझे इत्मीनान है कि हरगिज़ तुम्हारी इन बातों का मकसद ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन पर एतराज़ करो और उनकी बात को गलत साबित करो। माअज़ल्लाह, मेरा तो सिर्फ ये मकसद है कि अमीर की हम पे नजर इनायत हो। अमीरुल मोमिनीन, मुझे हकीकत बताने दो सरदार। अमीर अल मोमिनीन ने इराक के मुसलमानों के साथ उनके शायान शान गुफ्तगू नहीं की। मुसलमान? कौन से मुसलमान? तुम मुसलमान हो इब्न उमर? सरदार, बात मुसलमानी की नहीं हो रही है, बात खिदमत अमीर अल मोमिनीन है। वगरना ऐसे लोग बहुत हैं कि जिनके बाप और ख़ानदान रसूल अल्लाह के दुश्मन थे और आज अमीर अल मोमिनीन के मुकर्रबीन में से हैं।
تیرا اشارہ میری طرف تھا ذلیل کتے. بس کرو، امیر اندر آرام فرما رہے ہیں اور تم جھگڑا کر رہے ہو. تو اپنا منہ بند رکھ چھوٹے مکار دغاباز. تو مجھے سمجھائے گا؟ تو سوچتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں؟ تم سب ان لومڑی صفت لوگوں سے بھی بدتر ہو. ایک طرف حسن ابن علی کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے ہو اور دوسری طرف اپنی سستی اور ناچیز خبروں کو ایک سوداگر کی طرح ہمیں آ کر بیچتے ہو. اس کے بعد ایسے امیر کی خدمت کا دم بھرتے ہو جیسے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. امیر المومنین نے آج تم سب پر سرکشی اور نافرمانی کا الزام لگایا ہے، اور مجھے امیر المومنین کے وفادار اور نمکخوار ہونے کے ناطے اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. اور اگر امیر اجازت دیں تو یاد رکھو ایک ایک کر کے تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا. امیر المومنین نے تم لوگوں کو طلب کیا، چلیں. امید ہے کہ امیر المومنین کی تھکن ذرا دور ہو گئی ہوگی. میں اتنا زیادہ تھکا نہیں ہوں میرے چچا کی اولاد. صرف مغیرہ سے کچھ تنہائی میں حالات سے باخبر ہونا چاہتا تھا. حقیقتاً امیر کی آج کی گفتگو نے سب کچھ روشن کر دیا ہے. یہ کم ترین حقیر بندہ ایک مدت سے اس کا منتظر تھا، اور آج بحمد اللہ امیر کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے جس سے نمک حرام اور خائن لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے. کیا ہوا مروان؟ کیا شمشیر تیز کر لی ہے؟ تمہارا اشارہ ہمارے دوستوں کی طرف تو نہیں ہے جو یہاں موجود ہیں؟ ظاہر میں دوست لیکن باطن میں دشمن. مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ امیر المومنین کے جانثار نمکخوار آج کے بعد مجبور نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کریں. مروان، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ہمارے واقعی دوست ہیں، یہ اچھی طرح جان لو. حتیٰ یہ منافق لوگ؟ وہ لوگ اب منافق نہیں رہے، اب ہمارے دوست ہیں. صحیح ہے شمر؟ جی امیر، ہم دل و جان سے امیر المومنین کے غلام اور عراق کے بہترین اتحادی ہیں. ہاں مطمئن ہو کہ ایسا ہی ہے. لیکن امیر المومنین کی آج کی تقریر؟ میری آج کی تقریر کی دلیل کچھ اور ہے. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. جس کی خاطر میں نے سفر کی مشقت بھی برداشت کر لی ہے اور تمہیں بھی مدینے سے یہاں بلایا ہے، تاکہ اب اس کے بعد ہم سب کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں. جان لو کہ عمرو ابن حریث اور حجار ابن ابجر ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں. ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ امیر المومنین کی بات کو غور سے سنیں. شمر، اشعث اور ابن عمیر، یہ لوگ ہمارے نئے ساتھی. ہم آپ کے غلام ہیں امیر. اور میرا عزیز بسر ابن ارتات آپ کا خادم. اور مغیرہ اور مروان میرے وفادار ساتھی جو کوفہ اور مدینے کے حاکم ہیں. میری نظر میں تم سب میرے لیے برابر کے عزیز اور محترم. اس کے بعد تمہاری دوری اور نزدیکی کا معیار صرف میری اطاعت اور حکم بجا لانے کی کیفیت پر ہوگا. عراق میں نافرمانی و شورش اور عصیان کے متعلق میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ایک بہانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کم سے کم میں تم اتحادیوں اور باوفا یاروں کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ کوفے میں، نہ بصرے میں اور نہ ہی مدینے میں یہاں کسی قسم کے شورش کے واقعات نہیں ہوئے. ہاں جو میں نے حسن ابن علی کے عہد نامے سے متعلق کہا ہے
یہ حقیقت ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ اس صلح کے نوشتے پر پابند رہوں. اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یزید کو اپنا جانشین بنا دوں، اور چاہتا ہوں کہ اس کے مقدمات جتنا جلد ممکن ہو فراہم ہو جائیں، اور اپنی حیات ہی میں خلافت میں رکاوٹوں کا سدباب کر دوں، اور اس کی آئندہ حکومت کی بنیاد اپنے ہی ہاتھوں سے مضبوط کر دوں. اور اس راہ کے لیے تم وفادار ساتھیوں اور ہم مسلک دوستوں کی مدد کا مجھے سہارا چاہیے. لیکن امیر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنا جانشین نہیں مقرر کریں گے. تم نے نہیں سنا مغیرہ؟ وہ صلح کا عہد نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے. جسارت نہ ہو امیر، ہمیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس صلح نامے کے شرائط کی پابندی فرمائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے کچھ زیادہ وقت درکار ہے. نہیں، وقت اتنا ہی ہوگا جتنا حسن ابن علی چاہے گا. کوئی اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے فرزند کی خلافت پائیدار اور مستحکم کر دوں. حسن ابن علی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوئے. امیر المؤمنین سے صلح صرف ان کی اطاعت پر قبول کی ہے. یہ خبر سنتے ہی فوراً اپنی تلواریں نکال لیں گے. تم بھی اپنی تلواریں کھینچ لو، انہیں اسیر کر لو، قید میں ڈال دو، انہیں ہلاک کر ڈالو، غافل گیر کر دو، مجال نہیں وہ فرار کر سکیں. اس سے پہلے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور تیاری کریں، تم ان پہ حملہ کرو اور ایک ایک کر کے نابود کر ڈالو. قبیلوں کے اور قریش کے سرداروں کے ساتھ کیا کریں؟ بڑے بڑے سردار جیسے سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان کا کیا کریں؟ اس میں شک نہیں کہ وہ فرزند امیر کی جانب دست بیعت نہیں بڑھائیں گے. انہیں دھمکی دو، لالچ دلاؤ، پھر بھی اگر کامیاب نہ ہوئے تو انہیں خفیہ طور سے قتل کر ڈالو. یہ ہمارے وجود کا حساس ترین مرحلہ ہے. یہاں موقع ہے کہ اپنی لیاقت اور کارکردگی ثابت کریں. خود حسن ابن علی کا کیا ہو؟ اچھا سوال کیا مروان کہ حسن ابن علی کا کیا کریں. اس میں شک نہیں کہ وہ چپ بیٹھنے والا نہیں ہے. میرے لیے مدینے میں ایک بڑی مشکل خود اس کا وجود ہے. ظاہر میں تو اللہ، رسول اور قرآن کی باتیں کیا کرتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہر بات ہماری طرف ایک تیر کے مانند ہے. اور کیا امید اس سے رکھی جا سکتی ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ آئے دن اب اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب ہماری نماز جماعت میں بھی کوئی رونق نہیں بچی ہے. جب سے سلنامے پر اس نے دستخط کیے ہیں وہ اسی کوشش میں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ نہ ظاہر میں کوئی اقدام کرتا ہے اور نہ کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے. ہاں، یہ سب مجھے اچھی طرح معلوم ہے میرے بھائی. میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میں کیا بتاؤں؟ اچھی طرح سوچو. اس کا کام تمام کر دوں؟ نہیں، فرزند رسول خدا کے خون سے ہم اپنے ہاتھ رنگین نہیں کریں گے. ممکن ہے وہ قتل ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے نہیں. ممکن ہے کہ قاتل اس کے طرفداروں، اس کے چاہنے والوں یا اس کے اطرافیوں کا ہو. اس صورت میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ خوب سوچو مروان. میں مطمئن ہوں نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اور ایک مناسب راہ حل تلاش کر لو. اب میں حسن ابن علی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. بے صبری سے انتظار کرتا رہوں. بات سنو مغیرہ،
पता है वो कौन लोग हैं जो आजकल हसन इब्न अली के घर में रहते हैं? जल्दी करो। सब जगह तलाश करो, कोने कोने में तलाश करो। कैस, कैस उठो, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। क्या हो गया है? बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ो इसे। दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा, देखते क्या हो। घर मुहासिरे में है। तुम जाग रहे थे? हाँ, मैं सो नहीं सका। क्या करें हारिस? जंग करें या फरार? पहले यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो जंग करेंगे। ठीक, चलो मस्जिद निकलते हैं, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। आओ, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी करो। आओ, तोड़ो इस दरवाजे को, तोड़ो जल्दी इस दरवाजे को। तोड़ो दरवाजा। हारिस, हारिस क्या कर रहे हो? हारिस निकलो, मैं रुकता हूं, तुम लोग जाओ। हारिस, तुम लोग जाओ, मैं इनका रास्ता बंद करता हूं। जाओ, तुम लोग जाओ। सही कह रहे, कैस तुम जाओ। फिर से तुम क्यों आ गए? जाओ। अरे बेटू ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, मैं तो रुकूंगा। मैं तो रुकूंगा। कैस तुम जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए चले जाओ यहां से। जाओ। कैस तुम चले जाओ, तुम हसन इब्न अली के सिपह सालार हो, तुम्हें इनके हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जाओ, हसन इब्न अली को हमारा सलाम पहुंचा दो। ठीक है, जाता हूं, तुम्हारा सलाम भी पहुंचा दूंगा। देखो, गौर से देखो, हर जगह देखो, कोना कोना ढूंढो। देखो, जल्दी करो, तुम उस तरफ जाओ, जाओ। तुम मेरे पीछे आओ। बाप रे बाप!
भागने ना दे। मैंने एक ही बार में इसको हलाक कर दिया। चलो।